بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم ترین خبریں، بلکہ انتہائی بریکنگ نیوز، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی اننگز ختم، لیکن انہوں نے آخری دم تک ہتھیار نہیں ڈالے اور انہوں نے کہا کہ میں مستعفی نہیں ہوں گا اور لڑوں گا، لڑ کر مرنے کو ترجیح دوں گا، جیل جانے کو تیار ہوں، لیکن میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ اور آج ہوا یہ، اسپیکر مستعفی ہو گئے، ڈپٹی اسپیکر مستعفی ہو گئے اور انہوں نے ووٹنگ کروانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وفاقی کابینہ کا ہوا اجلاس، اور اجلاس میں جو لیٹر تھا خفیہ مراسلہ، اس کو کر دیا گیا ڈی کلاسیفائڈ، یعنی اس کو اوپن کر دیا گیا، اور اوپن کر کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو جو مختلف سربراہان ہیں ڈپارٹمنٹ کے، آئینی سربراہان، ان کو پہنچایا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو خط یہ دیا گیا وزیر قانون کی طرف سے، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کو دیا گیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی سیلڈ لفافہ پہنچا دیا گیا کہ یہ ہے وہ خفیہ مراسلہ، اور ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان کو بھی پہنچا دیا گیا، اور اسپیکر نے یہ اناؤنس کیا کہ جناب یہ خفیہ مراسلہ، دھمکیہ میز خط مجھے موصول ہو چکا ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن کو دعوت دی، شہباز شریف صاحب کو، کہ وہ آئیں اور چیمبر میں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اب وہ خط جو ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ سپریم کورٹ کا حکم جو تھا اس کے اکارڈنگلی یہ سارا کام ہونا تھا، اسپیکر قومی اسمبلی نے انکار کر دیا کہ وہ اس خط اور اس مراسلے کو، دھمکی امیز مراسلے کو دیکھتے ہوئے وہ ووٹنگ کروائیں اور عدم اعتماد کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ اس سے پہلے ہی افواہوں کا بازار گرم ہوا اور کہا گیا کہ آرمی چیف کو برطرف کیا جا رہا ہے، DGISI کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری اسلام آباد میں ہنگامی صورتحال، اور یہاں پہ فوجی دستے، نیم فوجی دستے بھی آ گئے، اسلام آباد کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا، موومنٹ روک دی گئی، ریڈ زون سیل کر دیا گیا، اور ایئرپورٹس میں بھی آنے جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، سپریم کورٹ کے تمام آنریبل ججز، چیف جسٹس آف پاکستان بھی سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، سپریم کورٹ کھول دی گئی، اور اپنے اپنے چیمبر میں آنریبل ججز موجود تھے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب پہنچ گئے، اور انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کھول دیا، اور وہ بھی اپنے چیمبر میں موجود رہے، اور اطلاعات یہ تھیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی مزاحمت نہ ہو جائے، اور اسپیکر اور جو قومی اسمبلی کی کارروائی میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور وزیر اعظم عمران خان کو ایسا اقدام نہ کر دیں آخری رات، اور جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑا کرائسس، بہت بڑا بحران ہو جائے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کی بالکل تردید کی اور انکار کیا۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں دانستہ، جعلی خبریں، جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اسلام آباد میں کم و بیش مکمل طور پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اور مکمل طور پہ فل پروف سیکورٹی ہائی الرٹ اور نیم فوجی دستوں کا گشت شروع ہو چکا تھا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی، اس کی ریزن یہ تھی کہ اپوزیشن رات 12:01 پہ جانا چاہتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے لیے، ساتھ ہی گورنمنٹ کی ریویو پیٹیشن بھی تھی، چیف جسٹس کو خط بھی دیا جا چکا تھا۔ تو یہ ایک ہنگامی صورتحال، غیر معمولی صورتحال اسلام آباد میں تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میڈیا الرٹ، سفارت خانے جاگ رہے تھے، غیر ملکی سفارت خانوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اور قومی اسمبلی پہ، پارلیمنٹ ہاؤس پہ۔ یہ سب کچھ ہوا، اور لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے
آ کے اپنا استعفیٰ اناؤنس کیا قومی اسمبلی کے ہال میں، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو خط پہنچا ہے اس کو میں نے پڑھ لیا ہے اور وہ واقعی ایک بین الاقوامی سازش ہے رجیم چینج کرنے کی، اور میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کے آرٹیکل 65 کے تحت، اور اس حلف کی موجودگی میں آئین کا پابند ہوں اور میں پاکستان کی سلامتی کا پابند ہوں، میں پاکستان کا وفادار ہوں، لہٰذا میں کسی بھی صورت میں اس خط کے ہوتے ہوئے، اس سازش کے ہوتے ہوئے ووٹنگ کروانے کے لیے تیار نہیں، اور میں اپنی اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور پینل آف چیئرمین میں سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب موجود تھے، اور انہوں نے نشست سپرد کر دی ایاز صادق صاحب کے۔ لیکن جو ہمیں معلوم ہوا اس میں ایک چیز، کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، ایاز صادق صاحب کو پارٹی چیئرمین کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے استعفیٰ اناؤنس کرنا ہے اور ہاؤس کو خالی چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد اگلی کارروائی سپریم کورٹ آف پاکستان اور اپوزیشن جو بھی اس وقت موجود ہوگی ان کے ان بٹوین رہے گی، ہم اگلی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی سابق جو ہو چکے ہیں اسد قیصر صاحب، انہوں نے پھر واضح طور پہ یہ اقدام نہیں اٹھایا بلکہ نشست سپرد کر دی ایاز صادق صاحب کے، اور درمیان میں کوئی خلا نہیں چھوڑا، اور ایاز صادق صاحب نے آ کے اس کے بعد اگلا جب یہ استعفیٰ اناؤنس ہوا تو تمام ارکان جو ہیں وہ خوش تھے اپوزیشن کے، اور گورنمنٹ کے بھی خوش تھے۔ گورنمنٹ کے خوش تھے کہ اسپیکر نے ایک اصولی فیصلہ کیا، پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا، یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد اپوزیشن کے خوش تھے کہ ووٹنگ کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، تو ہاؤس خالی ہونے جا رہا تھا، لیکن پھر کیونکہ حکومتی تیاری بینچز جو ہیں وہ خالی جا رہے تھے کیونکہ انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا تھا، پھر اپوزیشن ارکان کو روکا گیا، اور اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ کی ابھی ضرورت ہے، اس کے بعد گنتی کا عمل ہوا، پھر ایاز صادق صاحب نے گنتی کا پروسیس کمپلیٹ کروایا، لیکن یہ گنتی کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا 10 تاریخ میں 9 کو نہیں ہو سکا۔ اس دوران سارا دن وہ ہو چکا ہے مکمل، اور ساتھ ہی اب جو وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے، اور اب وہ وزیر اعظم اس طریقے سے نہیں رہے، لیکن جب تک نئے قائد ایوان کا انتخاب نہیں ہو جاتا تب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ آئندہ 1 سے 2 دن کے اندر نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو جائے گا اور معاملہ آگے چلے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس سے پہلے، یہ ساری صورتحال سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے DGI کی ملاقات ہوئی، وفاقی وزراء کی ہوئی، وفاقی کابینہ کی ہوئی، یہ سب باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد سارا دن یہ ہوتا رہا، کشیدگی برقرار رہی، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ووٹنگ نہیں کروائیں گے اور ہاؤس کی کارروائی چلتی رہے گی، اور اکارڈنگلی بحث ہونے کے بعد اس پہ ووٹنگ کروائی جائے گی۔ لیکن پیرالل صورتحال ایسی تھی کہ آج ووٹنگ ہوگی یا پھر خدا نخواستہ سپریم کورٹ انٹروین کرے گی۔ سپریم کورٹ اگر انٹروین نہ کرتی تو پھر ملک میں مارشل لا کا خطرہ موجود تھا، اور لاسٹ بال تک جو معاملہ تھا وہ خطرناک تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا یہ ہوا، اور اس کے بعد اپوزیشن خوشی کے شادیانے، اور یہ جو ایک طویل اننگز تھی تحریک عدم اعتماد کا، کارروائی وہ ہوئی مکمل اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، لیکن حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ساتھ اتحادی جماعت GDA نے بائیکاٹ کیا اور ایوان سے چلے گئے۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت تک کی۔ ہم اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ بالآخر وزیر اعظم عمران خان کی اننگز ختم ہوئی،
اب نئے لیڈر آف دی ہاؤس آئیں گے، یعنی وہ زیادہ چانسز شہباز شریف صاحب کے ہی ہیں، وہ آئیں گے، وزارت عظمیٰ سنبھالیں گے، اور اس طریقے سے اب یہ کتنے عرصے تک چلے گا کچھ پتہ نہیں۔ اور اس دوران سارا دن تقریریں ہوتی رہیں ایوان کی، اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب جیسے ریزائن دے کے گئے اس کے بعد تقریروں کا عمل بھی رک گیا۔ اور خاص طور پہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے، غیر اعلانیہ ایمرجنسی، اور کسی قسم کی کوئی موومنٹ ہر طرح کی بہت زیادہ، بلکہ صرف اسلام آباد میں نہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ہر جگہ پہ یہ ایمرجنسی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد میں جلسہ، اور اس میں لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے جی کہ اس میں اب وزیر اعظم عمران خان جو کہ اب آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہو چکے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں۔ جو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی جی آرمی چیف اور DGI کی، اس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہ افواج پاکستان کے خلاف وہ کوئی اقدام نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کریں گے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی خبریں چلیں گی ان خبروں پہ بھی یقین مت کرنا، کیونکہ ایک باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، برطرف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ ساری خبریں کیوس پیدا کی گئی، خاص طور پہ کیوس پیدا کیا گیا، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آج ہی تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، اور سپریم کورٹ کھلی تھی اور ہائی کورٹ کھلی تھی، اور اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ فوج کو انٹروین نہ کرنا پڑے، مارشل لاء سے بچا جائے، اور یہ معاملہ جو ہے آئینی طریقے سے، آئینی اداروں کے ذریعے، سول اداروں کے ذریعے منطقی انجام تک پہنچے۔ اور اس طریقے سے جی وزیر اعظم عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا، اور وہ تحریک عدم اعتماد کا شکار ہونے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ اس سے پہلے 2 دفعہ تحریک عدم اعتماد آئی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، وہ اس سے بچ گئی تھیں، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے آئی چندری گر وزیر اعظم پاکستان ان کے خلاف آئی تھی 1950s میں، اور اس میں بھی جو ہے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ان کو گھر جانا پڑا تھا اور وہ استعفیٰ دے گئے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے استعفے والا آپشن قبول نہیں کیا، اور اس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کا شکار ہونے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔